قرآن مجید کی اس آیت میں دولت بہت ہے۔ یہ آیت رزق، مال و دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی اتنی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کو حضرت ارت الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارت الغازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارت الغازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیت گزری ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارت الغازی ہیں۔ ارت الغازی وہ شخصیت ہے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارت الغازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصاً فصوص الحکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے کہ وہ اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعا کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارت الغازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابی ہی ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود فصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو کیسے، تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کی بات کر لیں تو بہتر ہوگا، جسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابی ملے گی۔ تو اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابی ملے گی۔ مرد کے بہت سے مسائل ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کریں گے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسا طاقتور عمل، میرے بھائیوں میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو خاص کرنے والا سچا عمل، رات کے وقت کا یہ ایک ایسا خاص وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک رات اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔
ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی، اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہ ہی نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ زندگی، رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور عیادات بیان ہوئی ہیں، اس طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحتیں ہیں اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سب کا امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرف انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انا ارسلنا نوحا قومہ، ترجمہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کے ان پر دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی سے ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کے دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کی اصلاحاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، قوم عاد کی طرف ان کے لیے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لاؤ۔ پھر ان پر تندو تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمت یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنے عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقع رسول ہو تو وہ عذاب لاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے
اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد یہی تھا کہ اللہ پاک کے احکامات اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کو پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، چاہو تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لو۔ کوشش کرنا رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھو تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کرنا۔ اور سب سے بہترین اس عمل کو پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے، بستر پر لیٹ کر پڑھ لو، جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگو گے، فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جاؤ گے اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنے ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن اور جو پریشان بھائی آج تک جس نے یہ عمل کیا، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں۔ اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے اعمال کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک، رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد کسی بھی وقت پوری رات میں آپ گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ کوشش کرنا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کرے، بس اس چیز کا خیال رکھنا۔ ناظرین، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں، رات کا یہ عمل اپنی کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑے سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہاں کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کے خزانے اگر آپ صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں گے، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ روزانہ رات کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لو تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج مانگنے پر مجبور ہو، در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ ناظرین، ایک بات، ایک لفظ سمجھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کرو گے دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے بھاگتے جاؤ گے، سکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ اچھی طرح سے سمجھنا، چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگیں گے۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا، معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہی دیکھ لینا۔ صبح اٹھتے ہی زندگی میں وہ تبدیلیاں ہوں گی کہ جو لوگ آپ کو دھتکار رہے، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ تو آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں خود پیسوں کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو، گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو
میری بہن بھائی جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا جہاں کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے، سکون سے اطمینان سے 15 سے 20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں، کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15 سے 20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دوہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے، اپنی بنائی ہوئی ترتیب میں جس طرح سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ اور اس تعداد میں پڑھو گے، جو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ اگر ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو خود انتظار کرو گے کہ کب رات ہو اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کو آپ لوگ روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا اگر ایک رات کو یہ جلالی وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی ایسی رات نہ گزرے کہ وہ یہ عمل نہ پڑھے، اور رزق اور دولت کے لیے خاص عمل تو ہے، ساتھ ہی میں پڑھنے والی کسی ایسی آفت مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود پریشانی دور نہیں ہوتی، کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بندہ ٹینشن میں اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے، پیر و فقیروں کے پاس چلے گئے، علاج کروا لیا، تمام طرح کی کوششیں کر لی لیکن فائدہ نہ ہوا، تو یہ عمل آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کر دے گا، گھر سے تنگ دستیوں کو دور کر دے گا، بے برکتی کا خاتمہ کر دے گا۔ بے اولاد جو لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، جن لوگوں کے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کا اپنا مسئلہ ہے شادی کا، کوئی بھی رکاوٹیں بنی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کریں، اور وہ لوگ جن کو دولت اور پیسوں کی شدید کمی ہے، جو چاہتے ہیں کہ پیسہ موسم کی بارش کی طرح ان پر برسے، پیسوں کی بارش ہو جائے، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ ایک تو دولت ہوتی ہے کہ آپ نے عمل کیا اور آ گئی اور پھر کچھ دن بعد ختم ہوگی، لیکن یہ وہ دولت و پیسہ ہوگا کہ آپ لوگ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہو گے، خرچ کرتے رہو گے، لیکن پیسہ ختم ہونے کا نام نہ لے گا۔ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ جانا، آدھا منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہی سے اس عمل کو خودارہ مت کرنا۔ آپ پہلے اچھی طرح عمل کو سمجھے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کرنا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چاہے بستر پر کر لیں، چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں یا چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں، کس طرح بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ صمد، پھر دوسری بار اللہ صمد، پھر تیسری بار اللہ صمد، اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ کو اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15 سے 20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے نہ اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا، ایسا درست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو جس کے ہاتھ پر
ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں لیکن گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو، رزق آئے، دولت آئے، گھر میں فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ تو خوش قسمت ہیں اور ہمیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس بہت سی سہولیات ہیں، گھر میں کافی ساری آسائشیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے۔ ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ ہم اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھیں اور ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو تو آگے آگے بڑھو گے، اپنے سر سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی ترقی نہیں کرو گے، الٹا جل جل کے حسد کر کر کے مر جاؤ گے۔ اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں۔ لوگوں کی ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہے، ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔ اللہ والو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ صمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھنے، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15 سے 20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اس عمل میں سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور 11 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھا، 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پوری دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کے جو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورۃ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ کا حصہ ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے آپ کے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔
बगैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो याकूत मरजान जमर्द के बने हुए होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में भी बता दिया कि इस वजीफे को हज़रत अब्दुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा इनको कामयाबी ही कामयाबी मिली, इनकी जीत हुई। तारीख उठाकर देख लो। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दुआ सुन लें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी का काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलीशान और अजमत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसको पहले आपने पढ़ा होगा, आपको इसकी फजीलतें नहीं पता होंगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, इसकी फजीलत का पता ना हो, इस पर यकीन भी कम होता है, फिर इसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। इसको जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 बार इसको पढ़ना है सूरह इखलास के बाद, जो मैंने तरतीब पीछे बताई है। इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफे की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया है वैसे आप करोगे, इंशाल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई भी आपका काम होगा, इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं जो इसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकता है। इसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपने खसूसी दुआ भी करनी है। ए गुनहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंगदस्तियों के रिज़्क में वसअत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को भी खुद करें और दोस्त अजीज़ व अकारिब को भी इस वजीफे का बताएं ताकि हर कोई इस वजीफे से मुस्तफ़ीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियोस का नोटिफिकेशन हर वक्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।